اس میں احتیاط بالکل بھی نہیں برتی جاتی اور خاص کر یہ جو راشن وغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک اجتماعی مسئولیت ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی جیب میں سے جوتے کے 2 تسمے نکال کے دیے اور کہا کہ میں نے خیبر کے جنگ میں سے یہ 2 تسمے اٹھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اقبلها حتی تأتی بہما یوم القیامہ، اب میں تجھ سے یہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ قیامت والے دن تو یہ دونوں تسمے لے کر میرے پاس آئے گا، اس وقت تجھ سے بات ہوگی۔ یہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا، صحابہ آئے کہنے لگے ہنیجن لہو مبارک شہادہ، اللہ کے رسول فلاں کی شہادت آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا اس کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، تو شہید ہوا ہے، وہ دوزخ کی چادر میں کیسے لپٹا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے مال میں سے ایک چادر ملی تھی، اس کو پسند آئی تھی، اس نے بیت المال میں جمع کرانے کے بجائے اس کو خود ہی الگ سے رکھ لی تھی۔ تھا بے شک ضرورت مند تھا، لیکن بیت المال میں جمع کراتا اور پھر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیتے، لیکن اس نے خود ہی رکھ لی کہ ہو سکتا ہے میرے حصے میں نہ آئے۔ فرمایا اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو اس کے جسم کے اوپر لپیٹا دوزخ کی آگ بنا کر، اس چادر کو۔ تو یہ جو اجتماعی مسئولیت ہے بہت ہی سخت ہے، واقعی لوگ احتیاط نہیں کرتے، بھلے مدارس والے ہوں، مساجد والے ہوں، جس نام سے وہ پیسہ لیتے ہیں اس کو اسی مد میں اس کے ساتھ ایک اور بات بتائیں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو راشن کی مد میں، اصل میں راشن میں آج کل اتنی بے احتیاطی جا رہی ہے کہ آپ خبریں یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ راشن لینے والے واپس دکانوں پہ آ کے بیچ رہے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے راشن خریدا اور پھر وہ آپ کا راشن دکان یہی سوال تھا میرا، یہی سوال تھا، دکان پہ بک رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آپ پہلے ان کی سفید پوشی کا بھرم اس میں بھی نہیں ہے، اگر آپ آٹے کی بوری یا گھی وغیرہ کوئی چیز ان کے گھر پہ ڈالتے ہیں تو خود یہی چیز ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے کہ اچھا یہ بھی راشن پہ پل رہے ہیں، یہ داغ کا باعث بنتی۔ آپ خاموشی سے ان کی مدد کریں، پتہ کروائیں کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور پر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ عید کے نام پہ، یار میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا اور جنید بھائی میں آپ کے بچوں کے لیے بھی کپڑے لایا ہوں، آپ اس کے لیے اسی طرح عید آ گئی، اب آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ عیدی کے طور پر ان کے بچوں کو جائیں لفافے میں پیسے بند کریں، جو بھی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، بے شک وہ زکوٰۃ فنڈ سے، آپ اس کو نہ بتائیں، آپ عیدی کے طور پر آپ ان سارے بچوں کو وہی زکوٰۃ، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور اس کی مدد بھی ہوگی اور صحیح جگہ پیسہ بھی لگ گیا اور صحیح طریقے سے لگ گیا۔ کا سوال اور دونوں علماء کا جواب، اس کی روشنی میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مخفی طریقے سے دینا یا اعلانیہ طریقے سے دینا، اس میں کون بہتر اور کون زیادہ اجر رکھتا ہے یہ دینے والے کی نیت پر منحصر ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، ختم، بات ہی ختم کر دیا۔ دینے والے کی نیت پر منحصر۔ اور دوسری بات جو پاکستانی قوم کے جذبے کی تھی وہ قریشی صاحب نے کہا بالکل بجا فرمایا، لیکن اس وقت کرونا سے ہمیں اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ جذبہ بھی ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی بندہ سڑک پہ تڑپتا ہوا نظر آئے تو دوسرا کہتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا کرونا والا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو اتنا ہوا بھی نہ بنایا جائے کہ ہم سے وہ ایک چھوٹا سا ہم سے جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔